اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتاب الوضو، وضو کا بیان۔ وضو کے بیان میں سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور اپنے پاؤں دونوں ٹخنوں تک دھو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ یعنی کہ وضو کے بیان سے پہلے یہاں پہ جو ہے وہ نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور وضو کا طریقہ جو ہے وہ قرآن میں بھی جو ہے وہ ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ نماز سے پہلے جو ہے وہ وضو کی جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، نماز اسے دعائیں دیتی ہے کہ اللہ اسی طرح تیری بھی حفاظت کرے جس طرح تو نے نماز کی حفاظت کی یا میری حفاظت کی۔ تو یہ کہ نماز کی حفاظت یہی ہے کہ وقت پہ ادا کی جائے اور اس سے پہلے وضو کی جائے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول نماز کی چوری کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، رکوع اور سجدے ادھورے ادھورے کرنا۔ یعنی ہم لوگ جیسے جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، پورے ادا نہیں کرتے، تو یہ نماز کی چوری ہے، اور یہ بدترین چوری جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو، اور جو شخص مقررہ وقت پر اچھی طرح وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اسے بخش دے، اور جس نے ان نمازوں میں کوتاہی کی تو اللہ پر اس کی مغفرت و نجات کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو عذاب دے چاہے تو بخش دے۔ یعنی کہ اگر انسان وضو کر کے اچھی طرح نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ اس کو بخش دیں۔ اور اگر حدیث میں آتا ہے کہ کوتاہی کرتے ہو تو پھر اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو عذاب دے۔ اس کا مطلب اگر ہم کوتاہی کریں، کمی کریں، وقت پر ادا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ ناراض رہتے ہیں۔ پھر یہ کہ نماز کے بارے میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چل کر آئے اور آپ کی سانس چڑھ گئی، تو لوگوں نے پوچھا کہ مطلب کیا بات ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھول کر تمہیں فرشتوں کے سامنے کیا، اور فخر کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو میرے بندے ایک نماز ادا کر چکے، دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی بہت اہم بات ہے کہ جب ہم ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے میرے لوگ، یہ ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وضو کی بات ہے، لیکن نماز جو ہے بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ وضو کا طریقہ جو ہے وہ اس باب میں جو ہے امام بخاری نے باندھا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 32، وضو میں ایک ایک بار اعضاء کا دھونا فرض ہے، اور آپ نے دو دو بار بھی وضو کے اعضاء کو دھویا ہے، اور تین تین بار بھی، لیکن 3 بار سے زیادہ نہیں دھویا، کیونکہ 3 بار سے زیادہ دھونا بہت ہی برا ہے۔ یہ حدیث تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں فرمایا کہ ایک بار بھی دھو سکتے ہو، 2 بار بھی دھو سکتے ہو، اور 3 بار بھی، لیکن 3 سے زیادہ نہیں دھو گے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ وہم میں ہوتے ہیں مبتلا کہ پتہ نہیں 3 دفعہ دھویا نہیں دھویا، تو وہ بار بار دھوتے رہتے ہیں۔ تو اگر ایک دفعہ بھی پورے اعضاء دھو لیے جائیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، 2 دفعہ بھی اور 3 دفعہ بھی، لیکن اس سے زیادہ کے بارے میں اسراف آتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ظلم ہے اور منع کیا ہے، کیونکہ پانی کا بھی اسراف ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں نا کہ جب تم نہر کے کنارے بھی وضو کرو تو اسراف نہ کرو، یعنی پانی اگر زیادہ ہے گھر میں تو بھی یہ نہیں کہ ضائع کرو بہت زیادہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت میں 2 کالی چیزوں کا حساب ہوگا، کھجور اور پانی۔ تو ہم بظاہر تو نیکی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن ہم پانی کا جو ضیاع کر رہے ہیں تو اس کا بھی حساب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو بہرحال حدیث نمبر 32 میں جو ہے وہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ وضو جو ہے اس میں ہر عضو کو جو ہے 1، 2 یا 3 دفعہ دھویا جائے گا، اور اس سے زیادہ اگر دھویا جائے گا تو پھر وہ اسراف میں آتا ہے، ظلم ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت ہی برا ہے۔
یعنی اللہ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اگر ایک گلاس پانی لیتے ہیں تو اس سے بھی ہم وضو کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی کم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ کس طرح وضو کریں گے، آدھی بالٹی بھی ہوتی ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو آپ کر کے دیکھیے، آپ صرف 2 گلاس یا 1 گلاس پانی لیجئے اور بہت تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر، کلی میں، ناک کے اندر، منہ کے اوپر اور پھر ہاتھوں پر اور پھر آخر میں مسح کر کے پاؤں پر، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم بہت تھوڑے پانی سے بھی وضو کر لیں۔ کیونکہ ضروری نہیں کہ اگر پانی کم ہے اور ہم پریشان ہوں تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑے پانی سے ہی وضو کر لیں لیکن نماز ادا ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت کے حال خوب جانتے ہیں۔